جیسے کہ نماز ایک عبادت ہے، حج ایک عبادت ہے، عمرہ ایک عبادت ہے، روزہ ایک عبادت ہے، اسی طرح نکاح بھی ایک عبادت ہے۔ لیکن شرط یہ ہے جیسے کہ نماز اگر ہم سنت کے مطابق پڑھیں تو نماز کی نورانیت اور حقیقت ہمیں ملتی ہے، اسی طرح حج اگر ہم سنت کے مطابق ادا کریں تو جو حج کی مقبولیت ہے وہ ہمیں ملے گی۔ اسی طرح نکاح کا جو عمل ہے اگر یہ بھی سنت کے مطابق ہو تو اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے برکتیں ملے گی، اللہ کی طرف سے رحمتیں ملے گی، چونکہ نکاح بھی عبادت ہے۔ خطبے کے اندر 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، نکاح کا جو خطبہ ہے 3 آیتیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها۔ اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا، اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، اور اسی جان سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو بھی پیدا فرمایا، حضرت حوا علیہ السلام کو۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اس کے بعد مرد عورتیں جو انسانیت ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے پھر یہ پیدا فرما دی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ تم دیتے ہو آپس کے مطالبوں میں، آپس کے معاملات میں، جس کا واسطہ تم دیتے ہو کہ اللہ کے واسطے ایسا کرو۔ والارحام، اور رشتوں سے ڈرو، یعنی جو رشتوں کے معاملات ہیں ان سے ڈرو، صلح رحمی کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، خطبے کے اندر نکاح کے خطبے میں ایک یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ دوسری آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسے کہ تقوی کا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور موت نہ آئے تمہیں مگر اسلام کی حالت میں، ایمان کی حالت میں۔ نکاح کے خطبے میں تیسری آیت جو پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ جس نے اللہ اور اس کے نبی کی اطاعت کی اس کو بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ نکاح کے خطبے میں یہ 3 آیتیں پڑھنا مسنون ہے، اور اگر دیکھا جائے تو 3 آیات میں سے کسی آیت کے اندر نکاح کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کے اندر کئی آیات ہیں جن میں نکاح کا ذکر ہے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ، تو بہت ساری آیات میں، لیکن جو خطبے کے لیے مسنون آیات ہے ان میں نکاح کا ذکر نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو ان آیات کے اندر تقوی کا حکم ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تقوی کا ذکر ہے۔ تقوی کہتے ہیں گناہ سے بچنا، اللہ سے ڈرنا، گناہ سے بچنا، اس لیے کہ ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کے موقع کو عیاشی کا موقع سمجھا جاتا ہے، فحاشی کا موقع سمجھا جاتا ہے۔ خواتین کی طرف سے بھی اس موقع پر پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، اور خواتین اور مردوں کا اختلاط بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح مردوں کی طرف سے بھی تقوی کا اہتمام نہیں ہوتا اور بد نظری ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ہاں اس موقع کو گویا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو نکاح کا موقع ہے اس میں ہمارے لیے ذرا چھوٹ ہے، ہمارے لیے ذرا گنجائش ہے، بے پردگی کی گنجائش ہو گئی،
یا گناہوں کی گنجائش ہو گئی، رسم و رواج، ایسی کوئی بات نہیں۔ نکاح عبادت ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ باقی چیزوں کو تو ہم کوشش کرتے ہیں، ان کو سیکھتے ہیں، لیکن جب نکاح کا موقع ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ نکاح کا سنت طریقہ کیا ہے، نکاح عبادت بن جائے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو میرے دوستو، یہ بے حیائی کا موقع نہیں، یہ عبادت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا ھذا النکاح، فرمایا نکاح کی خوب تشہیر کرو، واجعلوہ فی المساجد، اور مسجد میں نکاح کا اہتمام کرو۔ مسجد میں نکاح کا اہتمام کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اس کے کئی فائدے ہیں۔ جب مسجد میں نکاح ہوگا تو بہت سارے گناہوں سے حفاظت ہو جائے گی، چونکہ مسجد کا خیال بھی تو رکھنا ہوگا نا۔ یہ نہیں کہ مسجد میں اگر کوئی بندہ نکاح کرے اور مسجد کے اندر پھر شور و غل یہاں مچائے اور یہاں شور شرابہ کرے، تو پھر تو وہ گناہ پر گناہ ہے اس کے لیے۔ نکاح کو مسجد میں یہ سنت ہے، لیکن مسجد کے آداب کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ جیسے نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، فرمایا نکاح کی مجلس، نکاح کی تقریب بھی مسجد کے اندر ہو، سادگی کے ساتھ مسجد کے اندر، اس لیے کہ یہ عبادت ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ عبادت ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے کہ جس کے گھر کے اندر نکاح ہو وہ پہلے جا کر سیکھ لے کہ سنت نکاح ہے کیا، نکاح کا طریقہ کیا ہے۔ آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہے، صحابہ کا عمل موجود ہے، آپ مطالعہ کر کے دیکھیے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے سب کو جوڑا جوڑا پیدا کیا۔ چونکہ ہمارا جو دین ہے یہ دینی فطرت ہے۔ جوڑا جوڑا پیدا کرنے کے بعد انسان کا کمال اس میں نہیں کہ وہ مجرد رہے، نکاح کے بغیر رہے، یا جنگلوں میں جا کے رہے، یا غاروں میں جا کے رہے۔ فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کسی جنگل میں جا کے بیٹھ جانا، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فرمایا جو عورت تمہیں پسند ہے ان کے ساتھ نکاح کرو، دو دو کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، تین تین کے ساتھ، چار چار کے ساتھ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم بیویوں کی آپس میں اعتدال نہیں رکھ سکو گے، انصاف نہیں کر سکو گے، فَوَاحِدَةً، پھر مجبوری میں ایک، پھر ایک۔ تو اسلام دینی فطرت ہے، اور دینی فطرت کا تقاضا ہر انسان کے لیے ہے نکاح کی صورت۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نکاح کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، فحاشی کا ایک موقع سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عبادت ہے۔ کبھی آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نکاح بھی کیے، آپ نے اپنی بیٹیوں کے نکاح بھی کیے، صحابہ کا عمل بھی موجود ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ ہے۔ تو ایک نسبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، آپ نے فرمایا میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور حضرت حسن حسین کی ماں ہے، اور حضرت علی رضی اللہ کی اہلیہ ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے، لیکن نکاح کتنی سادگی سے ہوا،
کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ کی عمر 15.5 سال ہو گئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ نے نکاح کا رشتہ بھیجا، پیغام بھیجا۔ حضرت عمر فاروق نے پیغام بھیجا۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ کی عمر کم ہے اور آپ کی عمر زیادہ ہے، انکار کر دیا آپ نے۔ حضرت علی رضی اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ کی عمر 21 سال تھی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا جلدی کرو، ابو بکر کو بلاؤ، حضرت عمر کو بلاؤ، زبیر کو بلاؤ، طلحہ کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ اور انصار کی ایک جماعت کو بلاؤ، بس نکاح پڑھتے ہیں، خطبہ پڑھتے ہیں۔ بس یہ چند صحابہ کو آپ نے جمع کیا، سب کو نہیں، چند جو خاص تھے ان کو جمع کیا۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا، خطبے سے فارغ ہوئے تو ایک برتن کے اندر چھوارے لائے گئے، وہ تقسیم کیے گئے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا ام ایمن کو فرمایا کہ فاطمہ کو ساتھ لے جائے حضرت علی کے گھر میں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ ام ایمن کے ساتھ گئی حضرت علی رضی اللہ کے گھر میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ آپ نے حضرت فاطمہ کو دعائیں دی اور حضرت علی رضی اللہ کو بھی دعائیں دی۔ اس کے بعد حضرت علی کو بٹھایا، فرمایا گھر کے کام حضرت فاطمہ کی ذمہ داری ہے، کھانا بنانا وغیرہ، چکی وغیرہ، یہ سارے کام حضرت فاطمہ، اور گھر کے باہر جتنے کام ہیں وہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ خواتین پر باہر کا بوجھ بھی ڈال دیتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گھر کے اندر کے کام خواتین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ نے ولیمے کا انتظام کیا۔ جو کی چند روٹیاں تھیں اور کھجوریں تھیں، لوگوں کو بلایا گیا اور یہ سادہ سا ولیمہ ہو گیا۔ یہ حضرت فاطمہ کا نکاح ہمارے سامنے ہے۔ اس میں ہمارے لیے کئی ہدایات ہیں۔ پہلی ہدایت ہمارے لیے یہ ہے کہ جب کسی کے گھر کے اندر کسی خاتون کی عمر جو ہے نکاح کی حد تک پہنچ جائے، بلوغت کی حد تک پہنچ جائے، تو جہاں سے بھی کوئی مناسب رشتہ ملتا ہے، برابری کا رشتہ، اسے چاہیے کہ اس کا نکاح کر دے، مزید اس کو اپنے گھر میں نہ بٹھائے۔ اور ایک حدیث کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا 3 باتوں کے اندر تاخیر نہیں کرنی۔ سب سے پہلے جب اذان ہو جائے نماز کے لیے پہلے وقت میں حاضر ہو جایا کرو۔ جب جنازہ حاضر ہو جائے فرمایا اس کے بعد اس میں تاخیر نہ کرو، بس جنازہ پڑھو اور اس کو دفن کر دو۔ اس کی اجازت نہیں ہے کہ فلاں جو ہے وہ گاؤں سے آ رہا ہے، وہ فلاں دور سے آ رہا ہے، وہ آ کے دیکھے یا نہ دیکھے۔ ایک دفعہ جنازہ تیار ہو گیا، اب فوراً جنازہ پڑھ کر اس کے بعد جو ہے اس کو دفن کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر بے نکاح عورت اگر اس کے لیے برابری کا کوئی رشتہ ملتا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس میں تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے، فرمایا اس میں تاخیر نہ کرے۔ ہمارے ہاں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ پہلی رکاوٹ تو آج کل غربت ہے۔ آپ کے اس علاقے میں تو چلو یہ لعنت اتنی نہیں ہے، جہیز کی جو لعنت ہے آج کل، اس کی وجہ سے بہت ساری خواتین گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، لاکھوں روپیہ جہیز پہ خرچہ آتا ہے۔ لوگوں کا ذہن بن چکا ہے کہ جب تک یہ خرچہ نہیں کریں گے تب تک بیٹی کا نکاح یا اس کی رخصتی یہ اس کے لیے ایک ذلت لوگ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی لعنت یہ ہے، حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو اگر رخصت کرتا ہے تو شرعاً اس کے لیے حکم ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی ہدیہ اس کو دے دے، اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق اس کو ہدیہ دے دے، اس کو تحفہ دے دے۔ اس کے اندر آگے پھر یہ تخصیص نہیں ہے کہ یہ چیز یہ فلاں چیز، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ اگر وہ دے سکتا ہے تو ہدیہ دے دے، تحفہ دے دے، اگر نہیں دے سکتا تو نہ دے، اور جو ہدیہ اور تحفہ دے وہ بھی اپنی استطاعت کے مطابق۔ ہمارے ہاں جو جہیز کا اہتمام کیا جاتا ہے اس کے اندر ایک اور چیز ہے جو چھپی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا ذہن ہوتا ہے کہ اب یہ بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے،
تو اس کا حصہ بھی ختم ہو گیا گھر میں۔ اب جہیز کی صورت میں جو اس کو ہم دے سکتے ہیں وہ دے کر جان چھڑائیں گے، اور باقی جو میراث کا جتنا مال ہوگا وہ بچوں کے درمیان تقسیم کر لیں گے۔ یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے۔ جیسے کہ قرآن کے اندر نماز کا ذکر ہے اقیم الصلاۃ، اسی طرح میراث کا حکم بھی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ایک باپ اپنی بیٹی کے لیے جہیز میں اگر پوری دنیا کی دولت جمع کر کے دے دے تب بھی بیٹی کا حصہ وراثت کے اندر رہے گا، وراثت کے حصے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بہانہ کتنا بہترین ہے، بہانہ یہ بناتے ہیں کہ جی بچیوں کی شادی پہ خرچہ ہو جاتا ہے تو چلو ان کا حصہ یہ ہوا۔ کیا جب بیٹوں کی شادی ہوتی ہے ان پہ خرچہ نہیں ہوتا؟ ان پر بھی تو اچھا خاصا خرچہ ہوتا ہے، زیورات کی صورت میں، مہر کی صورت میں، تو وہاں بھی تو خرچہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو ذہن ہے نا کہ جہیز کی صورت میں بیٹی کو رخصت کیا جائے اور اس کے بعد وراثت کے اندر اس کو شامل نہ کیا جائے، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ رشتوں کے اندر ایک بڑی رکاوٹ ذات کو دیکھا جاتا ہے، ہماری ذات یہ ہے اور جو رشتہ آ رہا ہے ان کی ذات یہ ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے۔ بعض دفعہ اپنی ذات اپنے خاندان میں سے مناسب رشتہ نہیں آتا اور اسی تلاش اور طلب میں گھر کے اندر وہ بیٹیاں جو ہیں وہ بیٹھی رہتی ہے، ان کی عمر بھی زیادہ ہو جاتی ہے، مناسب رشتہ نہیں آتا، اور اپنی ذات اور خاندان کے علاوہ اگر کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے، جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی بھی عورت کا جو رشتہ کیا جاتا ہے وہ 4 وجوہ کی بنا پر کیا جاتا ہے۔ کبھی ذات کی بنا پر رشتہ کیا جاتا ہے، کبھی مال کی بنا پر، کبھی حسن کی بنا پر، کبھی دین کی بنا پر، اور پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ حسن کو نہ دیکھو، مال کو بھی نہ دیکھو، ذات کو بھی نہ دیکھو، دین کو دیکھو، دین کو، کہ یہ دین کے کتنے قریب ہے اور دین کی وجہ سے ان کو ترجیح دے دو۔ ذات کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ قریش اعلیٰ خاندان تھا، قریش کا خاندان عربوں میں سے اعلیٰ اور عمدہ خاندان ہے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ کا نکاح جو ہے زید ابن حارثہ کے ساتھ ہوا، اور زید ابن حارثہ رضی اللہ یہ غلام تھے، اور حضرت زینب جو ہے ان کا تعلق قریش کے خاندان سے تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشے کے رہنے والے تھے، شکل صورت کے اعتبار سے عرب والوں کے پاس تو حسن تھا، حضرت بلال کے پاس حسن بھی نہیں تھا، غلام بھی تھا، خاندان کا بھی نہیں پتا، لیکن جب انہوں نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو بڑے بڑے صحابہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو بڑے بڑے صحابہ نے اپنی بیٹیوں کو پیش کیا کہ ہم تیار ہیں اگر آپ نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا یہ حبشی ہے، اس کے خاندان کا نہیں پتا، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ مسجد نبوی کا مؤذن ہے، ان کو یہ علم تھا کہ یہ تہجد کے وقت اللہ کے سامنے روتے ہیں، یہ قرآن پڑھتے ہیں، لہٰذا اس معاملے میں دین کو دیکھنا چاہیے، باقی چیزوں کو نہیں۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، بڑے مشہور ہیں، لاہور کے اندر انہوں نے بڑی محنت کی ماشاءاللہ، صاحب کرامت بھی تھے، کرامت والے۔ ان کا تعلق ہے سکھ خاندان کے ساتھ۔ جب یہ مسلمان ہوئے تو دارالعلوم دیوبند میں انہوں نے داخلہ لے لیا۔ ان کے والدین پورا خاندان سکھ کافر غیر مسلم تھے۔ جب ان کا دورے والا سال تھا تو ان کا سسر آ گیا، ابھی سسر بنا نہیں تھا لیکن بننے والا تھا۔ ایک آدمی آیا مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ کے پاس، دورے والے طلبہ کو دیکھا تو مولانا احمد علی لاہوری کو دیکھا تو ان کے استاد سے پوچھا کہ اس طالب علم نے شادی کی ہے؟ انہوں نے کہا اس کی شادی تو نہیں ہوئی۔ کہا اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اس نے کہا سکھ خاندان کے ساتھ، پیچھے سب جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی جائیداد نہ کوئی ٹھکانہ، بس مدرسے میں ہی ہے۔
تو اس بندے نے کہا کہ اس سے پوچھو میری بیٹی کا رشتہ ہے، اور یہ بڑا کوئی آدمی تھا وہاں کا، میری بیٹی کا رشتہ ہے، کیا یہ قبول کرے گا؟ تو مولانا محمود الحسن رحمہ اللہ نے جا کر مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے سامنے یہ بات رکھی۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو سکھ خاندان کا ہوں اور یہ اتنا بڑا آدمی ہے، یہ مجھے کیسے رشتہ دیں گے؟ ان کو جب پتہ چلے گا یہ مجھے رشتہ نہیں دیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ دے آپ کو تو پھر آپ بتائیے۔ فرمایا میں تو قبول کروں گا، اللہ کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے نکاح کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، کل عصر کے بعد نکاح ہوگا۔ اب جب مولانا صاحب اپنے کمرے میں گئے تو طلبہ سارے جمع ہو گئے۔ طلبہ نے کہا آپ کے پاس تو کپڑے بھی نہیں ہیں، ایک ہی جوڑا ہے جو آپ نے پہنا ہوا ہے، اور وہ بھی میلا کچیلا ہے پرانا، تو کل نکاح کی تقریب میں آپ کیسے آؤ گے؟ ایک طالب علم نے چپکے سے کہا میرے پاس کپڑے ہیں، آپ کو دے دیتا ہوں، آپ استعمال کریں اور نکاح کی تقریب کے بعد مجھے واپس دے دیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، میری طبیعت یہ گوارا نہیں کرتی، انہی کپڑوں کے اندر اگر وہ مجھے اپنی بیٹی دیں گے تو ٹھیک، نہیں دیں گے تو ان کی مرضی۔ کسی طالب علم نے مشورہ دے دیا کہ کپڑے آپ کے میلے ہیں، ان کو دھو تو لو۔ اب صبح کے وقت انہوں نے کپڑوں کو دھویا اور ایک چادر جو ہے وہ باندھ لی جسم پر۔ سردی کا موسم تھا، آسمان پر بادل تھے، مدرسے کے صحن میں کپڑوں کو لہراتا رہا کہ یہ سوکھ جائے، اب عصر کے بعد نکاح کی تقریب ہوگی، لیکن موسم خراب تھا، کپڑے جو ہے وہ گیلے تھے، یہاں تک کہ عصر کی اذان ہو گئی اور کپڑوں سے پانی ٹپک رہا تھا، ایسے سردی کا موسم۔ حضرت نے وہی گیلے کپڑے جو ہے وہ پہن لیے اور نکاح کی تقریب میں بیٹھ گیا۔ سردی کا موسم بھی ہے، کپڑے بھی گیلے ہیں۔ فرماتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ میرے سسر جب آئے انہوں نے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ کل بھی یہی کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آج دھو کر بیٹھا ہوا ہے، لیکن کپڑے سوکھنے کے لیے وقت بھی نہیں ملا، لیکن انہوں نے میرے لباس کو نہیں دیکھا۔ نکاح کی تقریب ہو گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مولانا فارغ ہوئے دارالعلوم دیوبند سے، اس کے بعد رخصتی ہو گئی۔ ایک ہفتے کے بعد جب وہ لڑکی اپنے والدین کے پاس دوبارہ گئی، انہوں نے پوچھا کہ آپ نے نئے گھر کو کیسے پایا؟ تو اس لڑکی نے مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ کے تقویٰ کو دیکھا تھا، دینداری کو دیکھا تھا، تہجد کے وقت کے رونے کو دیکھا تھا اور لمبی لمبی رکعتوں کو دیکھا تھا۔ اس نے کہا اپنے والدین کو کہ لوگ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد جنت میں جانا ہے، لیکن میں تو مرنے سے پہلے جنت میں چلی گئی، ان کا گھر تو میرے لیے جنت ہے۔ ان کی نظر تقویٰ پر تھی۔ مولانا فرمایا کرتے تھے، مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کہ میرے سسر نے مجھے اس وقت پہچان لیا تھا جب میں احمد علی نہیں تھا، بعد میں تو میں احمد علی بن گیا، پھر تو پوری دنیا نے مجھے پہچان لیا، لیکن میرے سسر نے مجھے اس وقت پہچانا تھا جب میں پرانے کپڑوں کے اندر تھا۔ اس لیے ذات کو نہ دیکھا جائے، برابری کو دیکھا جائے، عمر کے اعتبار سے دیکھا جائے، دین کے اعتبار سے دیکھا جائے، ذات کے اعتبار سے نہ دیکھا جائے۔ اچھا، ایک بڑی رکاوٹ غربت بھی ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کے پاس پیسے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، کوشش ان کی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نکاح کے موقع پہ خرچ کریں، اور اسی آرزو کی وجہ سے ان کی بچیاں جو ہے وہ گھروں کے اندر بیٹھی رہتی ہیں۔ حالانکہ میں نے ابھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا واقعہ آپ کے سامنے سنا دیا، کتنی سادگی کے ساتھ نکاح ہوا، کتنی سادگی کے ساتھ۔ بعض لوگوں سے یہ بھی سننے میں آیا ہے، نکاح کرتے ہیں، خوب پیسہ بھی اڑاتے ہیں، جب بات کرتے ہیں ان سے تو کہتے ہیں ہم نے تو بڑی سادگی سے نکاح کیا۔ بھائی سادگی کو بھی دیکھا جائے، ایک امیر آدمی کی سادگی اور ہوتی ہے، غریب کی سادگی اور ہوتی ہے۔ ایک امیر آدمی جس کو اللہ نے بہت دیا، اگر وہ کروڑوں خرچ کرے گا نکاح کے موقع پر تو اس کے لیے تو وہ سادگی ہے، لیکن غریب اپنی استطاعت کے مطابق کام کرے، اس کو نشانہ نہ بنائے، اس کا مقابلہ نہ کرے۔
وہ اپنی سادگی کو دیکھے، اپنی استطاعت کو دیکھے۔ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک گیدڑ اور ایک اونٹ کا آپس میں یارانہ ہو گیا، آپس میں دوستی لگ گئی۔ کہیں پر دریا میں سے انہوں نے گزرنا تھا تو گیدڑ کے لیے مسئلہ بن گیا۔ اونٹ کا قد تو کافی بڑا تھا، اونچا تھا، تو گیدڑ نے کہا اونٹ کو کہ آپ دیکھیے اس کی گہرائی کتنی ہے۔ تو اس نے جا کر دیکھا تو اس کی ران تک پانی آیا، ران تک۔ اس نے گیدڑ کو آواز دی اور کہا کہ پانی کم ہے، میری ران تک ہے، آ جائیے۔ تو گیدڑ نے سوچا کہ آپ کی تو ران تک ہے، لیکن میں اگر اس میں پاؤں رکھوں گا تو میری تو نسل اس میں ڈوب جائے گی۔ تو اب جو غریب آدمی ہے وہ کیوں امیروں کا مقابلہ کرتے ہیں؟ اپنی حیثیت کو دیکھیں، کیوں قرضوں کے نیچے دبتے ہیں؟ پھر آ کر مجھے کہتے ہیں دعا کرو جی قرضہ ہے قرضہ۔ کیا کیا آپ نے کہ آپ نے قرضہ لیا؟ حج آپ نے نہیں کیا، عمرہ آپ نے نہیں کیا۔ بھی میں نے بیٹے کا نکاح کیا ہے، تو آپ سادگی کے ساتھ بھی تو کر سکتے تھے۔ آپ کو اللہ نے جتنا دیا وہ آپ خرچ کرتے، آپ نے قرضہ کیوں لیا؟ پھر نکاح کے موقع پر وہ جو ڈول والوں کو بلایا جاتا ہے، لاکھوں روپیہ ان کو بھی دیا جاتا ہے، یہ الگ اسراف ہے۔ اور اوپر سے دیکھا جائے تو کہتے ہیں بڑی سادگی سے ہم نے نکاح کیا۔ نکاح کے موقع پر جو حساب کیا جاتا ہے نا، وہ صرف مولوی صاحب کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نکاح نامے کا خرچہ کتنا ہے جی؟ اتنا ہے، یار اس سے 1000 کم آپ نہیں لے سکتے۔ اور دوسری طرف ڈول والوں کو جو بلایا جاتا ہے، اندر ان کو بٹھایا جاتا ہے، خوب ان کو کھلایا جاتا ہے، ان کو بڑی خوشی سے پیسے دیتے ہیں۔ اور مولوی صاحب کے ساتھ بڑا حساب کتاب ان کے لیے، چلو جی آپ کتنا خرچہ آئے گا؟ اتنا خرچہ آئے گا، ٹھیک ہے کام۔ تو بھائی آپ یہ دیکھیں، سادگی کو دیکھیں، اپنی استطاعت کو دیکھیں، نکاح کو مسجد میں رکھیں، بہت سارے گناہوں سے مسجد کی وجہ سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور یہ ذہن میں رکھیے نکاح عبادت ہے، اگر نکاح سنت کے مطابق ہے، جیسے عبادت کا ثواب ملتا ہے نکاح کا بھی ثواب ملے گا۔ نکاح کی 2 شان ہے، ایک سماجی معاہدہ ہے نکاح، اور ایک اس میں عبادت کی شان ہے۔ لیکن سماجی معاہدے کی جو شان ہے یہ مغلوب ہے، اور عبادت کی شان اس میں غالب ہے۔ تو ہمارے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، جس کے گھر کے اندر ایسی کوئی تقریب آ رہی ہو، وہ پہلے سے اپنے ذہن میں رکھے کہ اس کا سنت طریقہ کیا ہوگا، ہمیں کیسے یہ تقریب کرنی ہوگی، کیسے ہمیں یہ شادی کرنی ہوگی۔ پہلے سے جا کر وہ کسی سے سیکھ لے، بھئی اس کے اندر کتنی چیزیں ضروری ہوتی ہیں، ولیمے کی کیا حیثیت ہے۔ ہمارے ہاں ایک جو ہے ولیمے کے نام پہ دعوت کی جاتی ہے اور خوب قرضہ لیا جاتا ہے، حالانکہ ولیمے کے اندر اس قسم کی کوئی تفصیل نہیں ہے، آپ جتنے لوگوں کو دے سکتے ہیں دے دیں۔ نکاح کے موقع پر سب کو بلانا ضروری نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ کے کپڑوں کے اوپر نشان لگا ہوا تھا، کئی خوشبو لگائی تھی انہوں نے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کو نہیں پتا عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح ہو گیا، سب کو بلانا کوئی ضروری تو نہیں۔ نبی علیہ السلام کی وجہ سے عبد الرحمن ابن عوف نے مکے کو چھوڑا، ہجرت کی، مدینے چلے گئے، لیکن جب اپنا نکاح کیا تو اس میں نبی علیہ السلام نہیں تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ کا نکاح ہوا، آپ نے پوچھا ان سے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا نکاح ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ، اللہ کی طرف سے برکتیں شامل ہو جائے۔ یہ نہیں فرمایا چھپکے سے نکاح ہو گیا مجھے نہیں بتایا، کیوں نہیں بتایا، یہ نہیں کہا، دونوں طرف سے معاملہ، اگر کسی نے بتا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ شرعاً اس کے اندر یہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ سب کو بتایا جائے۔ اور جس کے گھر میں نکاح ہو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پورے محلے کے اندر سب کو راضی کرے، بہت مشکل ہے، لہٰذا جو قریبی لوگ ہیں ان کو بلایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔